کو اسلامی کی پیروی کیوں کرنی چاہیے؟ کیا وہ کسی دوسرے مذہب کی پیروی نہیں کر سکتا ہے؟ تمام مذاہب بنیادی طور پر انسان کو صحیح راستے پر چلنے اور برائی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر ہے یہ ہمیں صحیح راہ پر چلنے اور انفرادی اور اجتماعی زندگی سے برائی کو خارج کرنے میں عملی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام انسانی فطرت اور معاشرے کو پیچیدگیوں کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اسلام خود خالق کائنات کی طرف سے رہنمائی ہے اور اسی لیے اسلام کو دین فطرت یعنی انسان کا فطری دین کہا گیا ہے۔ اسلام اور دوسرے مذاہب کا بنیادی فرق درجہ ذیل اور امور سے واضح ہوا ہے۔ اسلام اور ڈاکہ زنی کا تدارک۔ اسلام تمام مذاہب کی تعلیم ہے کہ ڈاکہ زنی اور چوری اور برا فعل ہے، ایک برا فعل ہے۔ اسلام کی بھی یہی تعلیم ہے۔ پھر اسلام اور دوسرے مذہب میں کیا فرق ہو گیا؟ فرق یہ ہے کہ اسلام اس تلقین کے کرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکہ زنی اور چوری اور برا کام ہے اور ایسا سماجی ڈھانچہ بھی فراہم کرتا ہے جس میں لوگ ڈاکے نہیں ڈالیں گے۔ اس لیے کہ اسلام درجہ ذیل انسدادی اقدامات تجویز کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم۔ اسلام انسانی فلاح کے لیے زکوٰۃ کا نظام پیش کرتا ہے۔ اسلامی قانون کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جس کی مالی حیثیت یعنی نصاب یعنی 85 گرام سونے یا اس کی مالیت کو پہنچ جائے تو وہ ہر سال اس میں 2.5% اللہ کی راہ میں تقسیم کرے، اور اگر ہر امیر شخص ایمانداری سے زکوٰۃ ادا کرے تو اس دنیا سے غربت، ڈاکہ زنی کی اصل محرک ہے، ختم ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی شخص بھوک سے نہیں مرے گا۔ چوری کی سزا۔ اسلام میں چوری کرنے والوں کا ہاتھ کاٹنے کی سزا دیتا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو، یہ کہ اللہ کی طرف سے ان دونوں کے کیے ہوئے جرم کی سزا ہے، اور اللہ بہت طاقتور اور بہت حکمت والا ہے، بہت زبردست اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ اس پر یہ غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ 20ویں صدی میں ہاتھ کاٹے جائیں، اور اسلام تو ایک ظالم اور وحشیانہ مذہب ہے، لیکن اس کی یہ سوچ سطح اور حقیقت سے بعید ہے۔ یہ سوچ سطحی اور حقیقت سے بعید ہے۔ جی، یہ سوچ سطحی اور حقیقت سے بعید ہے۔ عملی نفاذ۔ امریکہ کو دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے وہاں جرائم، چوری، ڈکیتی وغیرہ کی شرح بھی سب سے زیادہ ہے۔ فرض کریں کہ امریکہ میں اسلامی شریعت نافذ کی جاتی ہے اور ہر امیر آدمی نصاب کے مطابق یعنی 85 گرام سونے سے زائد مال پر ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ ہر چور کا ہاتھ سزا کے طور پر کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور کیا امریکہ میں چوری اور ڈکیتی کی شرح بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے گی؟ اتنی ہی رہے گی؟ جواب دیجیے۔ یقیناً یہ کم ہوگی۔ مزید برآں یہ سخت قانون ممکنہ چوروں کو ارتکاب جرم سے روکنے میں مددگار بھی ثابت ہوگا، اور میں اس بات سے متفق ہوں کہ اس وقت دنیا میں چوری کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اگر قطع ید یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا اگر نافذ کی جائے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا ہاتھ کٹیں گے۔ لیکن یہ نقطہ پیش نظر رہے جو ہی آپ اس قانون کو نافذ کریں گے، چوری کی شرح فوری طور پر کم ہو جائے گی، اور تاہم اس سے پہلے اسلام کا نظام زکوٰۃ کار فرما ہو اور معاشرے میں صدقات و خیرات اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور غریبوں اور ناداروں کو مدد کا جذبہ فراواں ہو، اور اللہ کی راہ میں خرچ، اور پھر سزاؤں کا نظام نافذ ہو، تو چوری کرنے والے چوری کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا، کیونکہ سخت قانون ہے اور وہ اپنا ہاتھ کٹنے کا خطرہ مول لے رہا ہے۔ عبرتناک سزا کا تصور ہی ڈاکوؤں کو چوری کی حوصلہ شکنی کرے گا، اور بہت کم لوگ چوری کریں گے یا ڈاکہ ڈالیں گے، پھر چند ہی عادی مجرم کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور لاکھوں لوگ چوری اور ڈکیتی کے خوف کے بغیر سکون سے رہ سکیں گے۔ اسی طرح اسلامی شریعت کے عملی نفاذ سے خوشگوار نتائج بھی برآمد ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس میں پتہ یہ چلا کہ اگر اسلامی قانون کو نافذ کیا جائے تو جو لوگوں کے اندر برائیاں ہیں جس پر اسلام نے سخت سزا دی ہے، وہ برائیاں کم ہو جائے گی، اور ڈر سے لوگ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ ایک جگہ کے بارے میں ہے کہ ایک بادشاہ کا تقرر ہوا اور اس کی تاج پوشی ہوئی، نیا بادشاہ بنا، تو وہاں معاملہ یہ تھا کہ عشاء کے بعد نوجوان سب جوہا، شراب اور کباب، شباب یہ سب میں ملوث تھا، زناکاری کرنا، شراب پینا، ہلہ ہنگامہ، عشاء کے بعد جو ہے یہ سب کام کرنا۔ تو وہ کیا کیا کہ
اس کی حکومت آئی تو وہ قانون لگا دیا کہ عشاء کی نماز کے بعد، جیسے مان لیا کہ 10 بجے کے بعد اگر کوئی بھی سڑک پر ٹہلتا ہوا نظر آیا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اخبار میں چھپ گیا، نیوز میں آ گیا، یہ خبر پھیل گئی، تو جو مطلب کہ لات کے بھوت تھے وہ بات سے نہیں مانے، تو پہلے دن جو ہے 100 آدمی کو پکڑا گیا اور 100 آدمی کا سر قلم کر دیا گیا۔ 100 آدمی کا کیا کیا گیا؟ سر قلم کر دیا گیا، اس کی گردن اڑا دی گئی۔ اب دوسرے دن اخبار میں یہ خبر پھیلی کہ بھائی 100 آدمی آج رات میں پکڑا گیا ہے اور 100 آدمی کا سر قلم ہو چکا ہے۔ اب جتنی مائیں تھی سب بچہ کو عشاء سے پہلے ہی گھر میں پیک کر دیا، جتنے نوجوان تھے اس کا باپ اس کا دادا سب مل کر کے گھر کے اندر پیک کر دیا اور بالکل پورا سناٹا ہو گیا۔ دوسرے دن دو چار کو جو کیا ہے کہ نشہ خور ادھر ادھر لت بھت والا تھا یہ سب پکڑا گیا، اس کا بھی صفایا کر دیا گیا۔ تیسرے دن سے پورے ملک میں بالکل سناٹا ہو گیا، عشاء کے بعد پورا ایک دم بالکل سناٹا، پرسکون پیسفل سٹی بن گئی، کوئی نشہ خور اور کوئی شرابی کوئی کبابی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ تو یہ جو دہشت پھیل گئی آدمی بالکل سدھر گئے، تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک ڈاکٹر تھا تو وہ کیا ہے کہ بہت اعتراض کرتا تھا کہ ارے اسلام میں چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، بہت سخت ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طریقے سے وہ کہتا تھا۔ اتفاق سے وہ ایک مرتبہ اس کی ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی اور وہ اپنی ماں کے آپریشن کے لیے 1 لاکھ روپیہ بیگ میں لے کر کے جا رہا تھا۔ ایک جگہ 2-4 چور ملے اور اس کا بیگ لے کر کے بھاگ گئے۔ اب وہ بیچارے بہت پریشان تھے۔ اب وہ مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی، مولانا صاحب نے کہا کیا بہت پریشان لگ رہے ہیں؟ تو کہا کیا بتائیں، میری ماں ایڈمٹ ہے ہاسپٹل کے اندر اور اس کے آپریشن کے لیے میں پیسہ لے کر کے جا رہا تھا اور دیکھیے چور جو ہے میرا پیسہ لے کر کے بھاگ گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو کہا یہ بتائیے کہ اس چور کو پکڑ کے آپ کے سامنے لایا جائے اور آپ کو جج بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو کہا ہم تو اس کو پھانسی پر لٹکا دیں گے، اس لیے میری ماں کا معاملہ ہے، میری ماں کا آپریشن کا معاملہ ہے، زندگی کا معاملہ ہے۔ تو کہا کہ یہی بات اسلام کہتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو آپ کو بڑا سخت قانون معلوم ہو رہا تھا، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پھانسی پر لٹکا دیں گے اگر ہم جج ہوں گے تو یہ چیزیں ہیں۔ جی تو اسلام کا کوئی بھی قانون ہے وہ انسان کو سمجھ میں آتا ہے جب آدمی کو مصیبت پہنچتی ہے اور جب ٹھنڈے دماغ سے سوچتا ہے۔ تو اسلام کا کوئی بھی قانون خراب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ فطری قانون ہے، جو نیچر انسان کا چاہتا ہے نا وہی قانون ہے اسلام کا۔ چلیے جلدی سے، عورتوں کی عصمت دری کا سد باب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کی عصمت دری کا سدباب۔ تمام بڑے مذاہب کے نزدیک عورتوں سے چھیڑ چھاڑ اور ان کی عصمت دری ایک سنگین جرم ہے، اور اسلام کی بھی یہی تعلیم ہے۔ پھر اسلام اور دوسرے مذاہب کے درمیان کی تعلیم میں فرق کیا ہے؟ اور فرق اس حقیقت میں مضمر ہے کہ اسلام محض عورتوں کے احترام کی تلقین ہی نہیں کرتا، بلکہ خواتین سے چھیڑ چھاڑ اور ان کی عصمت دری جیسے سنگین جرائم سے بھی نفرت نہیں کرتا، بلکہ اس امر کی بھی بھرپور رہنمائی کرتا ہے کہ معاشرے سے ایسے جرائم کا خاتمہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ ذرعی اصول ملاحظہ فرمائیں۔ مردوں کے لیے حجاب۔ اسلام کے حجاب کا نظام اپنی مثال آپ ہے۔ قرآن مجید میں پہلے مردوں کو حجاب کا حکم دیتا ہے اور پھر عورتوں کو۔ مردوں کے حجاب پردہ کا ذکر مندرجہ ذیل آیت میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دیجیے وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے اور اللہ ان کے تمام باتوں سے بخوبی واقف ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ ایک شخص کسی غیر محرم عورت کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنی نگاہیں نیچے کر لے۔ قرآن عورتوں کے لیے حجاب، عورتوں کے حجاب کا ذکر مندرجہ ذیل آیت میں آتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ وَآبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ وَأَبْنَائِهِنَّ وَأَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ وَإِخْوَانِهِنَّ وَبَنِي إخْوَانِهِنَّ وَبَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ونسائهن وما ملكت أيمانهن بالتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن على عورات النساء۔ بس الاخ اسلام ہی کی پیروی کا اچھا یہ موضوع چل رہا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرے سوائے اس کے جو جواز خود ظاہر ہو، جو
از خود ظاہر، اور ان کو چاہیے کہ اپنے سینوں کو اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈالے رکھے اور اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہر یا اپنے باپ یا اپنے سسر یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنے مسلمان عورتوں یا اپنے دائیں ہاتھ کی مملکت یعنی کنیزوں پر یا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے نوکروں پر یا عورتوں کی چھپی باتوں سے ناواقف لڑکوں چھپی پر یا عورتوں کے اپنے پاؤں عورتوں کی چھپی زور زور سے زمین پر نہ مارتی چلے کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے جسے وہ چھپاتی ہو۔ اور اے مومنو، تم سب اللہ تعالی سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح کو پاؤ۔ حجاب کی حد یہ ہے کہ تمام جسم ڈھکا ہوا ہو، صرف چہرہ اور ہاتھوں کی کلائیاں کھلی رہ جا سکتی ہے۔ اگر عورتیں چاہیں تو ان کے اعضاء بھی ڈھک سکتے ہیں، تاہم بعض علماء نے اس بات پر اصرار کرتے ہیں اور چہرہ ڈھانپنا بھی جائز ہے، لازم ہے۔ اور حفاظتی حصار اللہ تعالیٰ حجاب کا حکم کیوں دیتا ہے اور اس کی وضاحت سورہ احزاب کی مندرجہ ذیل آیت میں آتی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیوی اور اپنی بیٹی اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادریں اوڑھ لیا کرے جب وہ باہر نکلے، ان کے لیے بہت قریب تر ہے کہ وہ حیادار اور مؤمنات کے طور پر پہچانی جائے اور انہیں ایذا نہ دی جائے، کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کے مطابق حجاب کا حکم عورتوں کے لیے اس طرح دیا گیا ہے کہ وہ باحیا عورتوں کے طور پر اس سے پہچانی جا سکے، چھیڑ چھاڑ سے محفوظ رہیں۔ ایک مثال سے وضاحت فرض کرے کہ دو جڑواں پہنے، دونوں خوبصورت ہیں اور ایک گلی میں جا رہی ہیں، دونوں ایک گلی میں جا رہی ہیں اور ان میں سے ایک اسلامی حجاب میں جبکہ دوسری منی اسکرٹ میں ملبوس ہے۔ نکڑ پر کوئی بدمعاش یعنی نکڑ، جس کو ہم یہاں تشدید کے ساتھ بولا جاتا ہے نکڑ، موڑ وغیرہ، نکڑ پر کوئی بدمعاش کھڑا ہوا کسی لڑکی کو چھیڑنے کا منتظر ہے، وہ کسے چھیڑے گا؟ جواب دیجیے، اسلامی حجاب میں ملبوس لڑکی سے یا منی اسکرٹ پہنی ہے ملبوس لڑکی یعنی گرل سے ایسا لباس جو جسم کو چھپانے کے بجائے نمایاں کر دے، وہ بالواضح طور پر مخالف جنس کو چھیڑ چھاڑ اور بدکاری کی دعوت دیتا ہے۔ لہذا قرآن کریم سے ہی دعوت دیتا ہے کہ وہ حجاب یعنی پردہ عورت کو چھیڑ چھاڑ سے محفوظ رکھتا ہے۔ عصمت دری کرنے والے سے موت کے لیے سزا، اسلامی شریعت عصمت دری سے کرنے والے کے لیے موت کی سزا قرار دیتی ہے، اور غیر مسلم خوف زدہ ہوں گے کہ اتنی بڑی سزا بہت سے لوگ اسلام کو وحشی اور ظالمانہ مذہب قرار دیتے ہیں۔ یہ ان کی سوچ ہے، غیر مسلم، غیر حقیقت پسندہ ہے، پسندانہ اچھا غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ میں نے یہاں سوال سینکڑوں غیر مسلموں سے پوچھا ہے کہ فرض کیجئے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی بیوی، آپ کی ماں یا آپ کی بہن کی عصمت دری کرے، یا آپ کو کوئی منصف یعنی جج بنایا جائے اور مجرم کرنے والے کو آپ کو سامنے لایا جائے، جرم کرنے والوں کو آپ کے سامنے لایا جائے، آپ اس کے لیے کیا سزا تجویز کریں گے؟ سب نے کہا ہم اسے قتل کریں گے، اور کچھ تو حد اس حد تک ہے کہ اس کے مرنے تک اسے تشدد سے تڑپاتے رہیں گے۔ اب اگر کوئی اس کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کی ماں کی عصمت دری کرے تو آپ مجرم کو قتل کرنا چاہیں گے، لیکن جب کسی اور کی بیٹی، بیوی یا ماں کی عصمت دری کی جاتی ہے تو مجرم کے لیے سزائے موت کو وحشیانہ کیوں یعنی ظالمانہ اور جانورانہ اور ظالمانہ اور کروالتا کیوں کہا جاتا ہے؟ آخر یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ دو رخ کیوں ہیں؟ اسلام میں عصمت دری کے دو روز افزا واقعات۔ امریکہ کو دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے۔ 1919 میں ایف بی آئی کی رپورٹ کے مطابق عصمت دری یعنی ریپ یعنی زناکاری کے کیس اکائی دھائی سے 1,000 10,000 لاکھ 1,25,000 2,500 1,02,000 مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور اس سے مزید کہا گیا ہے کہ صرف 16% مقدمات کا اندراج ہو سکا ہے، ان کی رپورٹ ہو سکی ہے، اور یوں 1990 میں پیش آمدہ عصمت دری کے واقعات کی اصل تعداد معلومات کرنے کے لیے 16 پلس 100 یعنی 6 کو 6.6.25 سے ضرب دی جائے گی تو اکائی دھائی سے 1,000 10,000 لاکھ، اکائی دھائی سے 1,000 10,000 لاکھ 6,40,000 قریب بنتی ہے، اور اگر اس مجموعی تعداد کو سال کے 365 دنوں میں تقسیم کر دیا جائے تو روزانہ اوسطاً 1,756 یعنی 1,750 نکلتی ہے۔ اور بعد کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں اس عصمت دری کے مطابق اوسطاً
نسبتاً 19 یعنی 1900 واقعات روزانہ پیش آئے۔ امریکی محکمہ انصاف کے نیشنل کرائم سروے بیورو کے اعتماد اور اعداد و شمار کے مطابق صرف 1996 میں آبروریزی کے 3.2 واقعات کی رپورٹ، اور یہ ان کی اصل تعداد 1996 اصل تعداد کا صرف 31% تھی۔ اسی طرح عصمت دری کے واقعات کی اصل تعداد 2.2 بنتی ہے 9,900 لاکھ 9,90,000 یعنی 9,90,000 جو 10 لاکھ کے قریب ہے۔ گویا امریکہ میں اس سال ہر سیکنڈ کے بعد عصمت دری کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ہو سکتا ہے اب امریکہ میں ایسے گھناؤنے جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے دلیر ہو گئے ہوں، اور 1990 کے FBI رپورٹ کے مطابق ان کو وہاں عصمت دری کے جتنے واقعات کی رپورٹ کی گئی ہے ان کے مجرموں کی سزا صرف 10% کے گرفتار کیے گئے ہیں، جو زانیوں کی کل تعداد کا صرف 1.6% تھے۔ اگر گرفتار شدگان میں سے بھی 50% کو مقدمے کی نوبت آنے سے پہلے ہی چھوڑ دیا گیا، اس کا مطلب یہ کہ صرف 0.8% مجرموں کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرے لفظوں میں اگر یہ شخص 125 مرتبہ جرم کرتا ہے تو صرف اسے ایک بار سزا ملنے کا امکان ہے، وہ بھی امکان ہے۔ اور ایک دوسری رپورٹ کے مطابق 50% لوگ جن کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا انہیں 1 سال سے کم کی قید کی سزا سنائی گئی۔ اگرچہ امریکی قانون کے مطابق ایسے جرم کے مرتکب افراد کی سزا 7 سال قید ہے، مگر پہلی دفعہ ایسا گھناؤنا جرم کرنے والے کے ساتھ جج نرمی کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک شخص 125 دفعہ یہ جرم کرتا ہے اور اس جرم کا ٹھہراؤ جانے کا امکان 1% ہوتا ہے اور جانے کا امکان 1% ہوتا ہے، اور اس میں بھی نصف مرتبہ جج نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اسے 1 سال سے بھی کم میں سزا دے دیتا ہے، 1 سال سے کم کی بھی سزا دیتا ہے۔ اسلامی شریعت کی برکت فرض کرے امریکہ میں اسلامی شریعت کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اپنی نگاہ نیچی کر لیتا ہے، اور اگر عورت اسلامی حجاب یعنی پردے میں رہتی ہے تو اس کا پورا جسم کے سوائے اور ہاتھوں کا چہرہ کا ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں باوجود اگر کوئی عصمت دری کرتا ہے اور مجرم کو سزائے موت دی جاتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عصمت دری کی شرح بڑھ جائے گی یا وہی رہے گی یا کم ہو جائے گی؟ یقیناً شرح کم ہو جائے گی، اور یہ اسلامی شریعت کے نفاذ کا بابرکت نتیجہ ہے۔ اسلام میں تمام مسائل کا عملی کیا ہے؟ حل ہے جی۔ اچھا، اسلام بہترین طرز زندگی ہے کیونکہ اسلام کی تعلیمات محض نظریاتی نہیں ہے بلکہ وہ انسانیت کو درپیش مسائل کے عملی حل بھی پیش کرتی ہے۔ لہذا اسلام انفرادی اور اجتماعی سطحوں پر بہترین نتائج حاصل کرتا ہے، اور اسلام بہترین طرز زندگی ہے کیونکہ یہ قابل عمل عالمگیر مذہب ہے جو کسی ایک قوم یا کسی نسل تک محدود نہیں، اس لیے کہ دوسرے مذہب کے مقابلے میں صرف ایک ہی ایسا دین ہے جس کو اپنا کر انسان اپنی شاہراہ حیات بالکل سیدھی بنا کر اخروی زندگی میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتا ہے، اور اخروی کامیابی ہی یقینی کامیابی ہے۔ والآخرۃ خیر لک من الاولی۔